کوئی موقع ہے نا ایسا کوئی جہاں سوال بنا ہو؟ جہاں سے کامیابی سے نکلے کیسے، پابند رضا ہو کر پریشانی کے دور سے نکلے کیسے؟ نہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا پابند رضا کسی کی دعوت نہیں ہے کہ آپ پابند رضا ہو جاؤ اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا کس طرح پابند رضا ہو جائے. یہ تو آپ کی اپنی خواہش ہے. خواہش بھی اپنی ہو تو معذرت بھی اپنی ہو، یہ ٹھیک نہیں بنتی بات. اگر تو ہو جائے نا اخبار میں اشتہار کہ ایک آدمی چاہیے اس قسم کے کام کے لیے اتنی تنخواہ ہے، وہ آدمی کہتا ہے جی کیا تنخواہ دو گے، کتنا کام ہوگا، کیسے ہم پورا اتریں گے. ایک آدمی ویسے ہی چلا گیا کہ میں نے کام ضرور کرنا ہے آپ کے دفتر میں، تو بس پھر کام کرے، پھر شرطیں خود تو جانے کرے نا. رضا کا معنی سمجھ آیا کہ نہ رضا پہ چل پڑو. سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بچت بھی محفوظ کرنا چاہتے ہیں، یعنی بچت گرہ بھی، تو رضا کا انعام بھی لینا چاہتے ہیں. اس لیے یہ مشکل ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا. مطلب بچت کی راہ ہے تو بچت کا راستہ اختیار کر لو کہ یہ ہے آپ کے سارے استانے ایسے آپ کے ہیں، 2.5 روپے اللہ تعالیٰ نے واپس لے لینے ہیں، سارے استان میں آپ نے استعمال کرو. یہ ہے عام مسلمان کا راستہ. پھر وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں، تو ان کی داستان تو کچھ اور ہی ہوتی ہے نا. تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا رکھا؟ جناب ہم اپنی اولاد کے لیے آدھا مال رکھ کے آ گئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ کیا رکھ کے آ گئے؟ چوتھا حصہ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ کیا رکھ کے آ گئی؟ آج کی شام کی خوراک 2 کھجور کے دانے اور کچھ ستو اور پانی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. چوتھے سے پوچھا آپ کیا رکھ کے آئے ہیں؟ آپ نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس ہمارے لیے کچھ بھی نہیں. اور ہم نے رکھنا کیا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں نا. اب جو ساتھ ہے یہ دعوت پر نہیں ہے، شوق پر ہے. شوق کے اندر معذرت کرنا یہ کچھ عجب سی بات ہے. اس لیے رضا کی داستان جن لوگوں کے لیے مقرر ہوتی ہے ان کا مضمون یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں پھر رہے ہو؟ کہتا ہم اپنے سر کو ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتے ہیں. اب وہ اس کے لے کے پھرتا ہے کہ کہیں اس کی رضا کا کوئی مقام آئے تو ہم سر قربان کریں. ایک اور آپ کو شعر یاد ہی ہوگا، ہما ہوان صحرا سر خود نہادہ برکف با امید آن کے روزے شکار خواہی آمد. ایسی بات ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ ہم تو وہ آہو ہیں، ہرن ہیں کہ اپنی گردن اپنے ہاتھ پہ رکھ کے پھرتے ہیں. چلو شکار کے لیے کبھی آئے کوئی رضا کے لیے بات مانگے تو پھر ہم پیش کر دیں. تو وہاں یہ نہ کہا جانا کہ جناب شریعت کا حکم ہے اپنا حصہ 2.5 روپے چکو، باقی سارے حوالے کر دو. تو یہ تو رضا والوں کی بات نہیں ہے، ان کی تو اور داستان ہوتی ہے. اس لیے عام آدمی کے لیے فرض ہے اپنی جان کو بچاؤ، جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اس کے لیے کہ جان ہلاک نہ کر دے کے جا یہاں پر تاکہ کسی کام آئے، کسی ٹھکانے لگے، کوئی دین کے عظیم منصوبے کے تحفظ میں جان دے جا. وہ ہوتے ہیں شہداء. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا والے لوگ ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں جنہوں نے سیدھی راہ پر استقامت کی، ان کو اللہ کی راہ دکھائی. اور وہ کہ جو اگر ان کا سر سنگے در پر اگر چکے تو ان کو وہاں سے جلوہ ملتا ہے، اور اگر ان کا سر جو ہے وہ سوئے دار چلے تو وہاں جلوہ ملتا ہے. یہ رضا والوں کی بات ہے. اور بڑا مشہور شعر ہے، کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا. حافظ صاحب آپ کو پتہ نہیں بات؟ کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا، کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا، کسی نے سر دیا اور رحمت غفار کو دیکھا، اور محمد عرش پر پہنچے تو اپنے یار کو دیکھا. تو مدعا یہ ہے کہ یہ الگ الگ کہانیاں ہیں. اس لیے آپ
صاحبان رضا بننے میں اگر معذرت اور تحفظ چاہتے ہو تو پھر آپ دودھ کا پیالہ پیو، مجنو کو صحرا میں چھوڑ دو۔ ماں و مجنو ہم سبق بودیم در دیوان عشق، او بصحرا رفت مادر کو چاہا رسوا کنے، کہ میں اور مجنو ہم سبق ہم مکتب بھی تھے، وہ صحرا کو چلا گیا جان دینے کے لیے، اسی محلے داری میں پت گئے، اس لیے ہمارا کام اور ہے، ورنہ ہے ہمارا کلاس فیلو ہی ہو۔ تو ایسی کلاس فیلو کس بات کی بھی مجنو کے ساتھ وہ جان دینے کے لیے مجنو ہے، اور آپ ذرا تھوڑی سی حفاظت بھی چاہتے ہو، اس لیے اپنے حال پہ مہربانی کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور اگر اللہ کی رضا میں کچھ جان قربان کرنے کا ارادہ ہو تو پھر آپ کے لیے اس وقت مبارک ہوگی جب آپ کا مال آگے تسلیم کر لے، کوئی قبول کر لے۔ اول تو قبول نہیں کرنا، وہ کہانی نہیں سنی آپ نے، ایک دفعہ کا ذکر ہے یہ آپ لوگ پتہ کون نا، آپ ایک دفعہ کا ذکر شروع ہو گیا، اب تو کہانیاں شروع ہو گئی۔ ایک آدمی کہ اس نے سنا تھا کہ لکھنؤ کے شہر میں جیب کاٹنے والے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں، دیکھنے ہم بھی گئے، دیکھے سی بھی کتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ اس نے جیب میں چند روپے ڈالے، چاندی کے پرانا زمانہ تو کھوٹے سے روپے تھے، ڈالے اور چلا گیا، چاندنی چوک میں پھرتا رہا۔ شام ہو گئی تھے، ایک جگہ چائے پی رہے تھے، بڑے آرام سے بولا، اپنے آپ میں بات کرا، سنا بڑا سنا کہ بڑے یہاں کے ایکسپرٹ تھے، جیب گزرے، صبح سے شام تک پھر رہا ہوں، ہمیں تو کوئی جیب گزرا ملا ہی نہ۔ ایک بڈھا بابا بیٹھا ہوا تھا آہستہ بال کرنے والا، کہتا ہے تجھے کیسے ملتے، تیرے پیسے تو میں گرم کر کے تھک گیا ہوں، وہ ہے نہیں کھوٹے، میں واپس بھی ڈال گیا ہوں۔ اس لیے اگر مال کھرا نہ ہو، ایک تو مال کھرا نہ ہو، دوسری پھر حفاظت کی راہ سوچو، اور تیسرا پھر رزاق کا اندر نام بھی لکھا جائے، ان کے لیے دعا کرو، چلو ان کی خواہش پوری ہو۔ اچھا ہم آپ کے لیے دعا کرتے، چلو پھر بھی خواہش نہیں کی پوری ہو۔ تو رضا والے جو ہے نا اور ہوتے ہیں، رضا والے چاہتے ہیں راستہ کہ یا اللہ دیکھو بس اب اس میں ایک نقطہ ہے، نقطہ اگر آپ نقطے کو یاد رکھ لو تو پھر نقطہ آپ کے اندر بہت سارے واقعات پیدا کر دے گا۔ اللہ کریم، اللہ کو آپ نے دیکھنا تو ہے نہیں، یہ تو آزاد ہو گئے اس بات سے کہ جی اللہ کو میں پہچان نہیں سکا، وہ واقعی اللہ تھا، میں سمجھا کہ کوئی اپنے عزیز ہے، نہیں بات سمجھی، اللہ کو آپ نے دیکھنا نہیں۔ اللہ آپ کے خیال کا نام بلکہ حسن خیال کا نام ہے، آپ کے خیال کا نام ہے بلکہ حافظہ حسن خیال کا نام ہے، آپ کے یقین کا نام ہے بلکہ یقین محکم کا نام ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو اللہ کبھی آپ کا راستہ روکتا ہے؟ اگر یہ بات ہوتی تو کافر پھر دنیا میں بڑے پریشان ہوتے نا۔ اس لیے بات یہ ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ آپ کے یقین کی صورت کے ساتھ ہے، اللہ کریم جو ہے وہ آپ کے اعتماد کی شکل کے ساتھ ہے، اللہ کریم جو ہے وہ آپ کی تسلیم کے انداز سے ہے۔ اگر آپ ماننے والے ہو تو اللہ ہے۔ اللہ کا ثبوت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ثبوت ہے یہ کافی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد ہوگا وہی اللہ کو مانیں گے نا۔ اگر میں پہلے بھی بتایا ہوں آپ کو کہ اللہ کریم کا لیے یہ بڑا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر انہوں نے یہ کمال کیا، جو سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ کو دکھائے بغیر بنوا لیا، کسی پیغمبر نے نہیں دکھایا اور بنوا لیا۔ میں اللہ سے میری ملاقات ہوتی ہے، گفتگو بھی ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ ذرا ہماری بھی وہ گفتگو جو ہے وہ ذرا اوور ہیئرنگ کرا دو، ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اور پھر بنوا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے اب بنوا لیا، یعنی کہ نہ ماننے والوں کو ایک ایسی چیز منوا لینا جس کا ثبوت ان کو مہیا نہ کیا جائے، اور ثبوت یہ ہے کہ چونکہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے اندر رہے ہیں ایک عرصہ تو ہماری بات سچی ہے، لہذا انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں تو آپ ٹھیک ہی فرماتے ہیں، بات سمجھ نا۔ تو اللہ کریم کی بات کرتے یہ ثبوت ہے۔ اب نقطے کی بات ہو رہی تھی کہ نقطہ یہ ہے کہ یہی بات ہو رہی تھی نا، نقطے کی بات، لو اب نقطہ آپ ہی بتا دو تو بھول گیا، کون بتائے گا؟ اور ہر بات جو آپ زندگی میں استعمال کرو نقطہ ہے نا بات۔ نقطے کی اصل بات یہ ہے کہ اللہ کریم آپ کے یقین کا نام ہے، آپ کی اعتماد کا نام ہے۔ اللہ مسجود ہے اس لیے کہ آپ ساجد ہیں۔ اللہ کو ماننے والے جب تک ہے اللہ کا وجود ثابت کرنے کی ضرورت کو نہیں۔
اور پھر ثابت جب کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر تو ایک ایسا عذاب آیا کھڑکھڑا دینے والا کہ ثبوت مانگنے والے رہے ہی نہ. پھر دنیا نے ثبوت دیکھا, وہ تو ثبوت مانگنے والے رہ نہیں گئے نا, کہ ایک آواز آئی, ایک چنگھاڑ آئی, ایک واقعہ ہوا اور پھر وہ ثبوت مانگ رہے تھے. اٹھو ذالک اليوم الحق, یہ وہ دن آ گیا جو ہم نے بتایا تھا, یہی وہ دن ہے, اب اٹھو, واقعہ ہو گیا. لیکن وہ اس وقت تھے ہی نہیں. تو یہ ایک واقعہ ہے. پھر نقطہ بھی باہر رہ گیا. نقطہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کریم کو اپنے جس یقین سے مانا ہے اس یقین کا تحفظ آپ ہی کے ذمہ, کوئی اور اس کی حفاظت نہیں کرے گا. کہ جی میں نے اللہ کو مانا پر آج کل میرا کوئی ماننا کمزور ہو گیا, تھوڑی سی دوائی دے دو, کوئی دوائی نہیں. آپ نے مانا آپ ہی مانو. لیکن نقطہ ابھی جاری ہے. نقطہ یہ ہے کہ آپ نے یقین کے ساتھ جس اللہ کریم کو مانا وہ آپ بہتر جانتے ہو. اب یہاں دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ جب اللہ کا خیال آتا ہے تو وہ کچھ تقاضا کرتے ہیں, مانگتے ہیں اللہ سے. اللہ شہر میں لاہور میں آئے ہوئے ہیں, بسم اللہ پڑھو جا کے, ٹھیک ہے, واقعات دو چار, یہ کوئی شادی ہے, بچے ادھر ادھر نوکری شوکری کے معاملات ہیں, اللہ کے لیے خود ہی بنفع نفیس تشریف ہے, تو وہ اللہ سے لینا جانتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ سر اور گردن حرام ہی جا رہی ہے جب تک آپ قبول نہ فرماؤ. تو اللہ کو وہ دینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. اس لیے اگر لینے والا آپ کا مزاج ہو اور دینے والا اظہار ہو تو پھر آپ کے اندر دراڑ ہے, دقت ہو جائے گی. تو لہذا اگر آپ اللہ کریم کو کچھ پیش کرنا چاہتے ہو جان سے زیادہ تو وہ بھی پیش کر سکتے ہو. اگر جان تک کی چلو گزارا ہو جاتا ہے, جان ہی پیش کرنی ہے, تو پھر اب باقی حفاظت کس بات کی. جب تم نہ رہے تو پھر باقی ہمارے یہاں جو ہے وہ کیا رہے, گائے رہے کہ نہ رہے, تو بچھڑا رہے کہ نہ رہے, جب مالوں کی رخصت ہو گیا. اس لیے اللہ کریم پر جو اعتماد ہے وہ دراصل تقاضا کرنے کے لیے نہیں ہے, پیش کرنے کے لیے. تو مومن جو ہے وہ اللہ کو پیش کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ نے کہا وقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کوئی قرضہ دینے والا. مومن نے سنا کہ اللہ قرضہ مانگا, بسم اللہ اللہ یہ قرضہ. کسی آدمی جہاں بھی آپ نے خیال کیا کہ یہ اللہ ہے, اللہ مانگ رہا ہے, کس کے ذریعے مانگ رہا ہے, آپ پیش کر دیں. اور اگر آپ کا تقاضا مانگنے والا ہے اور اللہ کو آپ دینے والے اینڈ پر ہوتے ہو تو پھر تم عبد ہو. عبد انسان وہ معبود ہے, عبادت, کبھی بیمار کبھی صحت, کبھی یہ کبھی وہ, اب کیونکہ وہاں پر عبد کی اس کے علاوہ اور کوئی مجال نہیں ہے. اور اگر کچھ پیش کرنا چاہو تو پھر کہتے یہ ہیں کہ آپ طالب ہیں. تو طالب جو ہے وہ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن اور خوش تب ہوتا ہے جب اس کا محبوب اور مطلوب اس کی کوئی چیز پیش کی ہوئی قبول فرمائے. اس لیے آپ کوئی ایسی چیز پیش کرنے کے قابل بناؤ جو قبول ہو جائے. ابھی آپ تو لینے کے مزاج سے باہر نہیں نکلے, ابھی تو دینے کا وقت آ گیا کہ آپ کیا پیش کر رہے ہو, کیا پیش کروں. یعنی کہ پھر اگر آپ کی یہ بات قبول ہو گئی تو سمجھو کہ آپ کی زندگی کا رخ ٹھیک ہو گیا. اللہ کو پیش کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ کمال کیا کہ مزاج کے مطابق, کمال لفظ نہیں ہوتا وہاں پر, اور ہی مزاج, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن وہاں معنی اور ہے, محدود نہیں. اچھا, مدعا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کریم کو اس سے کچھ مانگتے ہیں تو مانگتے ہیں آپ وہ چیز جو دنیا میں ملتی ہے. میں پھر ایک بار کہ یہ دوہرا رہا ہوں, اگر آپ نے اللہ سے, اللہ کریم سے کوئی ایسی چیز دعا کے اندر مانگی جو چیز اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس بغیر دعا کے موجود ہے, تو پھر آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی بات نکل گئی, سمجھ آ گئی. اللہ کریم سے اگر آپ نے اپنی دعا کے وسیلے سے ایک ایسی چیز مانگی یا کوئی ایسی بات مانگی جو اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس بغیر مانگے موجود ہے, تو پھر تم نے کیا مانگا؟ پھر تمہیں ایمان نے کیا دیا؟ وہ تو بے ایمان کے پاس بھی ہے جو چیز تم مانگ رہے ہو.
ان کے پاس بیٹے بھی ہیں، دولتیں بھی ہیں، مرتبے بھی ہیں، بلکہ فرعون کی طرح بے شمار دولت اور بے بہا مرتبہ. صرف اللہ ہی نہیں ہے نا، باقی سب کچھ ہے، اور آپ کے پاس صرف اللہ ہی ہونا چاہیے، باقی کچھ کی پرواہ نہ کرو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے رضا والے جو ہوتے ہیں ان کا مزاج اور ہوتا ہے. یہ اسی دنیا میں کسی اور دنیا کے لوگ ہیں، یہ بنے بنائے ظروف ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ازل سے پہلے اور ابد کے بعد رہنے والی داستان ہے. یہ ان کی کہانی اور ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، اور جو دنیا والے لیتے ہیں وہ دنیا دار کہلاتے ہیں. اگر آپ کو رضا درکار ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ رضا کے لیے رہنمائی اور طریقے سے ملتی ہے اور جگہ سے ملتی ہے. اب آپ سمجھے رضا کا کوئی نہ کوئی ہیڈ ہونا چاہیے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. تو مسلمانوں کے پاس رضا کے سلطان الرضا جو ہے وہ سلطان اللہ شہداء سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. آپ کو رضا وہاں سے ملنی ہے. کیا وہاں اگر آپ یہ کہیں کہ پٹی کرے آپ جی واقع ہوگی ان کے ساتھ، آپ بات میں تو پٹی نہیں ہے، یہ تو ایک عروج کی داستان ہے. تو اللہ کریم میں خود کہتا ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے ساتھ بڑا انصاف ہو گیا، ناانصافی ہو گئی، آپ کے ساتھی کوئی انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. جو ساتھی نہیں ہے وہ کب تک رہے؟ میرا مقصد ہے کہ میں نے تو چیز چھوڑ دی، تو نے رکھ کے کیا لیا؟ آپ بات میں تجھ سے چیز چھن گئی، میں نے چھوڑ دی. چھوڑ دینے کا مقام ہے اور چھن جانے میں تجھے پھر بھی موت بھی تیری دقت والی ہو گئی. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے صاحبان رضا کا قصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کریم کے سامنے کچھ پیش کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. پھر یہ نہیں نا شریعت میں حکم ہے مانگنے کا، ان کی شریعت اور ہوتی ہے. چاچو کا بڑے مولوی صاحب آ گئے، کیا ہے ان کی شریعت ہی اور ہوتی ہے. مدعا یہ ہے کہ وہ دینے کا مزاج ان کا اور ہے. اس لیے اللہ کریم نے ان سے اور انداز سے، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی دینے والا، کوئی پیش کرنے والا، اور ان کا مقام اور ہے. وہ ان کے بارے میں شعر یہ ہے کیونکہ وہ اللہ سے جو ان کو ملتا ہے اس کے بدلے میں اشیاء نہیں ملتی. دنیا دار جب کنٹریبیوٹ کرتا ہے اشیاء ملتی ہیں. نہیں بات سمجھ آئی نا؟ دنیا دار نے یہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی، دنیا دار خیرات کے طور پر، صدقات کے طور پر، اور اس کو اس کے بدلے کچھ واقعات ملے، کچھ اشیاء ملی. اشیاء ٹھوس 3 ڈائمینشنل کثیف اور شے جو موجود ہے وہ ملی. اور جو اللہ کی رضا پر چلنے والا ہے، اللہ کے اشاروں پر چلنے والا ہے، اس کو سیکریفائس قربانی کرنے کے بعد جو چیز ملی ہے وہ صرف جلوہ ہے. آواز وہ صرف جلوہ ہے. اور جلوے سے پہلے وہ جانتا ہے کہ جلوہ جب بھی آئے گا تو وجود ہستی نہیں رہے گا. اللہ کا جلوہ تو وجود ہستی کہاں رہے گا. اس لیے وہ وجود ہستی کو لاموجود کرنے کے لیے ہم وقت مصروف رہتا ہے اور تیار رہتا ہے، کیونکہ اس نے آنا ہے میں بنا رہا ہوں جو آشیاں میں بنا رہا ہوں جو آشیاں اسے برق بن کے جلا بھی دے. میری کائنات نثار ہو کبھی میرے اجڑے وطن میں آ. تو مدعا یہ ہے کہ وہ جلانے کا انتظام کرتے ہیں کیونکہ جلوہ ہے نا ان کو کہ برق جو ہے نا بجلی. اس کا عجیب بات ہے، پہلے ایک شعر سن لو پھر آہستہ آہستہ آگے چلتے ہیں کہ غم زمانے کے اور جاں تنہا. غزل بن گئی نا. غم زمانے کے ریاض خوش ہو گیا. غم زمانے کے اور جاں تنہا، ہم یہاں اور وہ وہاں تنہا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس میں ایک شعر ہے، اگر آپ غور کرو کہ برق بھی ساتھ جل گئی ہوگی. کیا کہا؟ برق بھی ساتھ جل گئی ہوگی، جل نہیں سکتا آشیاں تنہا. تو مدعا یہ ہے کہ اب وہ جو راکھ ہے یا خاک نشیمن ہے اب وہ تمہاری اکسیر ہے. ہاں جل نہیں سکتا آشیاں تنہا، اب وہ اکسیر ہے، اب وہ خاک شفا ہے. اب بات سمجھے نا؟ اس لیے جو بچا رہے ہو یہ ضائع کر رہے ہو اور جو دے رہے ہو وہی بچ جائے گا. اس لیے صاحبان رضا صاحبان مبارک ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جن کو اپنی ہستی لٹانے کا شوق ہے.
بنانے والے اور ہیں، تعمیر والے اور ہیں، اب بچت والے اور ہیں، کنجوس اور ہیں، بخیل اور ہیں۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ کنجوس کسے کہتے ہیں، بخیل کسے کہیں گے، لالچی کسے کہیں گے؟ پھر سوال کریں گے بعد میں، ابھی پوچھ لو کہ اس کا کنجوس ہم اس کو کہیں گے جس کے پاس دولت موجود ہو اور خرچ موجود نہ ہو۔ کیا کہا؟ اور خرچ موجود نہ ہو، وہ کون ہوگا؟ کنجوس، یعنی کہ پیسہ کماتا ہے اور خرچ نہیں کرتا۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اور وہ شخص جس کے پاس ہوس پیسے کی ہے اور اس کو خرچ نہ خرچ کا کوئی خرچ بھی کرتا رہتا ہے لیکن پیسے ہی پیسہ جمع کرتا رہتا ہے، یہ گریڈ ہے، لالچ ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پیسہ زندگی میں باقی رہنے کے لیے میرے کام آ جائے گا، کیا خلدا آپ کہ یہ پیسہ مجھے باقی رکھے گا۔ لیکن بخیل انسان تو وہ ہے کہ جس شخص نے پیسہ نہ خود استعمال کیا نہ کسی پر استعمال کیا، یعنی کہ وہ پیسہ اس کے پاس ہے، آپ بھی محروم ہے، دوسروں کو بھی محروم رکھا، اور وہ بس گنتی کر کر کے اور پاگل ہو کے مر گیا۔ اس لیے ایسے آدمی کا مزاج اور ہے، ہر آدمی کو اللہ کریم نے الگ الگ مقام دیا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ آپ کے مزاج اور آپ کے یقین کے مطابق ہے۔ پیسہ لینا چاہتے ہیں اگر آپ تو پھر آپ کا اور مقام، دینا چاہتے ہیں تو وہ مانگنے کو تیار ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ وہ دینے والا ہے، مالک ہے، اور جب آپ کے اندر مزاج پیدا ہو جائے دینے کا تو وہ مانگ لیتا ہے۔ آپ سمجھ کہ اللہ کو قرضہ دینے والا کوئی ہے، اس لیے وہ مانگ لے گا۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نے اپنے انداز کے مطابق، مشکل بات آ رہی ہے، اپنی زندگی کی تمام کیفیات کو اپنے یقین کے سامنے کس انداز میں پیش کیا، یہی آپ کا ایمان ہے۔ نہیں بات سمجھ آئی نا؟ جو آپ کا یقین ہے اللہ پر، اس یقین کے سامنے آپ نے زندگی کی تمام حرکات کو پیش کر رکھا ہے۔ اگر آپ نشان لگائے بیٹھے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اللہ دے گا، تو پھر آپ کا یقین جو ہے تمنا رکھتا ہے، خواہش کرتا ہے، کچھ لینا چاہتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تو سارے ہتھیلی بھی رکھ، کبھی چکر لگائے گا، پیش کر دیں گے۔ ان کا کیا حال ہے؟ ایسے لوگوں کو ہم کچھ اور کہیں گے، یہ ہیں رضا والے لوگ۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو اپنی جان کو، اپنے سر کو پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور جب ان کا سر قبول ہو جائے تو پھر سرے نیاز جائے، پھر سجدے میں شکر ادا کرتے ہیں کہ تیری مہربانی کہ تو نے قبول فرما لیا۔ آپ بات سمجھے گا کہ تیرا احسان ہے۔ اس لیے آپ اپنے سوال کو غور سے جواب کے اندر دیکھو کہ کبھی اللہ کریم کے ساتھ جب ابد کا رشتہ ہو، انسان کا رشتہ ہو، تو پھر جہاں حکم دیا مانگنے کا وہاں مانگو، جہاں حکم دیا خرچ کرنے کا وہاں خرچ کرو، ولا تسرفو، اور اسراف نہ کرو، اور واقعات اللہ حاضر کیا ہے نا بات، جیسے حکم اللہ کا، وہاں پیسے کو فضل کہا گیا دنیا دار کے لیے، اور جو دینا چاہتا ہے قربانی اس کے لیے فضل سے ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، ایسی بات اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہاں اللہ ساتھ ہو جاتا ہے، اور جہاں اللہ عطا کرنے والا ہے وہاں خود ہی ہمراہ ہو گیا۔ کہیں آپ سے کوئی پیسے مانگے تھے، پیسے پوچھے کہ پتہ نہیں میں تیرے ساتھ ہی چل رہا ہوں۔ آپ ایسے میں یہ ہے رضا والوں کی بات کہ ان کی اور کوئی طلب نہیں تیرے سوا۔ اسے سنی آپ نے؟ میں ابھی کہنے لگا ہوں، کہنے سے پہلے نہیں سنتے ہوتے؟ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، اور دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں۔ ہم مانگے تو کیا مانگے؟ آپ بات سمجھ؟ تو اس لیے وہ یہ کہتا کہ مانگنے تو نہیں آئے، ہم تو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، گردن نہادہ برکا۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے یہ سوال، اس کا جواب یہ بنا کہ آپ اگر اللہ کریم کو کچھ پیش کرنا چاہو تو ان کا انداز اور ہے۔ طالب جو ہیں زر کے، مکان کے، اولاد کے، پیسوں کے، ان کا مقام اور ہے۔ جس طرح جاگنے والے اللہ کریم کا اپنا ارشاد ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاگنے والے اور سونے والے برابر ہوں؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جاگنے والا جو ہے اسے بھی پتا ہے کہ صحت کا نقصان ہے، اور سونے والوں کو پتا ہے کہ جاگنے کے کیا فائدے ہیں. اب آتے ہیں، لیکن وہ جاگ رہا ہے، وہ اپنی کینڈل موم بتی زندگی کی ہستی کو جلا رہا ہے نا، اور وہ جو ہے نا وہ سویا ہوا ہے. وہ جلوے کا وہ مالک ہے، جلووں کے قریب ہے، جلووں کا حصول اس کے پاس ہے، اور جہاں تقاضا دنیا داری کا ہے، دنیا تو پھر دنیا ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ بات میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک دفعہ شروع کر دیا آپ نے. ایک دفعہ 3 آدمی ایک جگہ گئے کسی درویش کے پاس. سنا انہوں نے کہ وہ درویش کامل ہے. انہوں نے کہا کامل ہے تو چلو چلتے ہیں. آپس میں طے کر لیا درویش کے پاس چلتے ہیں. وہ ابھی درویش کے آستانے پر نہیں پہنچے تھے تو راستے میں انہوں نے کہا کہ سوچ لیا کہ ایسا نہ کوئی ہو تو ان کو ہم کچھ تھوڑا سا آزما لیں تو کیا ہوگا. وہ بڑی سمپل سی بات ہے، آزما لیں. سارے دل میں ایک ایک بات رکھ لی. پہلے جو صاحب تھے اس نے رکھ لی. وہ کہنے لگا مجھے مدت ہو گئی قصیدہ امام زین العابدین مجھے نہیں مل رہا. مجھے وہ قصیدہ کہ مل جائے تو میں تو اس کو درویش کامل سمجھوں، کیونکہ مجھے وہ کتاب ہی نہیں مل رہی جہاں امام زین العابدین کا قصیدہ ہے. میں بڑا پریشان. دوسرے نے کہا بات یہ ہے سجدہ کرتا ہوں تلی کو درد ہوتا ہے، مجھے تو تلی دور ہو جائے درد، میں تو مجھے درویش کامل ہے. تیسرے نے کہا کہ بات یہ ہے زندگی میں اور بھی کام ہے تلیوں چلیوں کے علاوہ، کوئی کھانے پینے کی بات کرو، حلوہ ہی مانگنا چاہیے. چل پڑے درویش کے پاس. وہ جب گئے وہاں پر درویش کے پاس تینوں، وہ درویش نے پہلے آدمی سے کہا کہ بھائی اس کمرے کی دیواروں کی طرف دیکھ. دیواروں کو دیکھا تو وہ قصیدہ حضرت امام زین العابدین کا لکھا ہوا تھا، وہاں پر موجود تھا. وہ عظیم قصیدہ ان التجاری الصبا یومن الى ارض الحرم. آپ کو بتایا تھا میں نے کہ پہلے اس قصیدے کے سیاق و سباق دیکھو نا، کہ جب کربلا ہو گئی. اب بات سمجھ رہے ہو؟ میری بات آواز آ رہی؟ طبیعت میری ناساز ہے، آپ کی تو نہیں ہے نا. جب کربلا ہو گئی تو کربلا سے مراد یہ ہے کہ تمام گنج شہیدہ سید و شہداء سب واقعات ہو گئے، اور آپ چلے. اس وقت واحد زندہ انسان حضرت امام زین العابدین اپنی بیماری کے باوجود تھے، اور آپ نے وہاں گلا اللہ کا کرنا تھا نا کہ ہمارے ساتھ اسلام کی وجہ سے کیا کیا، لیکن آپ نے گلا نہیں کیا. آپ نے ایک بات کہی وہاں، بات یہ کہی کہ نلت یاری حسبا یومن الی ارض الحرم. اے ہوا، یعنی کہ ہوا باد صبا، آج آپ تشریف لے چلو ارض حرم میں. نلت یاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم. آج سلام کہو میرا کہ ہم لٹوا کے آ گئے سارا قبیلہ. اس حالت میں سلام کرنے والا جو ہے نا یہ کوئی پھر امام ہی ہو سکتا ہے. رضا کی داستان یہ ہے. آپ بات سمجھ جائے نہ سمجھے تو وہ جب تینوں حضرات، اب جب سمجھ آ رہی ہے بات، تینوں حضرات جب گئے درویش کے پاس، اس نے کہا یہ قصیدہ آپ کے لیے نوٹ پینسل کاپی کر لو. دوسرے کہا ادھر آ ہم آپ کو دم کرتے ہیں، تلی تو ٹھیک ہونی چاہیے، ذرا سجدے میں دقت ہوتی ہے، چل بیٹا ٹھیک ہو جا. تیسرے کی باری آئی، انہوں نے کہا یہ بازار کی چیز ہے، بازار سے جا کے لے. فقیروں کے وقت کدھر آ گیا؟ تو بات اتنی ہے کہ اللہ سے وہ چیز نہ مانگو جو اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس پہلے ہی ہے. یہ بات یاد رکھ لینا. ماننے والے، اللہ کو ماننے والے اپنی دعاؤں میں اللہ سے وہ چیز نہ مانگیں جو اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس پہلے ہی موجود ہے. اب بات سمجھے؟ تو اللہ سے اللہ مانگو، اللہ کی رضا مانگو. اب بات سمجھ رہے؟ اس لیے آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ پہلے سوچ لو، ابھی کچھ اور چیزوں کی حصول کی ضرورت ہے تو آپ سائل بن جاؤ، اور اگر دینے کا ارادہ ہے تو بسم اللہ بجلی یا کوئی تلاش کرتے ہیں. آپ بات تو پھر ایک طریقہ یہ ہے دینے کا. صاحبان رضا دے کے خوش ہوتے ہیں، اور دنیا دار جو ہے دنیا دار کے آگے بڑا اچھا سفر لفظ کیا کہ وہ کیا جانے دنیا دار پتہ نہیں کون سے کیا قدر نویدہ او کی جانن دنیا دار کمینے قبر نویدہ او لوگ جانن کے جو وسط شہر مدینے ہے نا سلطان صاحب. بات اتنی ساری ہے، اس لیے آپ کا سوال غور کے قابل ہے کہ رضا اللہ تعالیٰ کی کبھی آپ کو خواہش دنیا کے اندر کنفیوژن نہ پیدا کرنا. عام اکثر کبھی دیکھتے دنیا میں عام حالات میں السلام علیکم، میں یہاں سے گزرا تھا میں آپ سے مل ہی لوں، مل گیا السلام علیکم جاؤ، ایک کام بھی ہے.
وہ ملنا اور چیز، کام اور چیز. آپ بات میں بس یہی ہے. اہل رضا جو ہیں وہ صرف ملتے ہیں اور اہل دنیا کام لیتے ہیں. آپ بات سمجھ نا. اور اہل رضا جو ہیں یہ دوست بن جاتے ہیں. ان کے لیے لا خوف ولا هم يحزنون. اور دنیا دار کے لیے ایک اور ترازو لگا ہوا ہے بڑا زبردست، مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا. وہاں پورا ماپ تول پڑا ہوا ہے. نیکیاں نیکیاں، بدی بدی، اور جو کیا کو کیا وہ ہوگا، دیکھا جائے گا. اور اگر پیش کر دو جان حساب کی طرف تو کتاب کیسا، اور آپ کے حساب کا گرو کی حساب کتاب جان پیش کر کے حساب کتاب رہ گیا وہی کا وہی. تو شہید کا حساب کتاب یہی ہے. اور اگر آپ گن کے پیسے رکھتے ہو تو پھر گن کے حساب ہوگا. اور اگر آپ بے حساب چل رہے ہو تو بے حسابی بات ہوگی. اور اگر آپ اس کا انصاف مانگ رہے ہو تو انصاف ہوگا. اگر آپ رحمت مانگ رہے ہو تو رحمت ہوگی. اور رحمت مانگنے والے کبھی اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ کے سوال کا جواب موجود ہے، اس لیے آپ اس کو خیال رکھو. چلو اس سے پہلے کی بات شروع کی جائے. کچھ اور لوگ حضرات غور کرو، کچھ سوال کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہے تو بسم اللہ کی جائے. شروع کر دو سوال جو آتا ہے کرو. ہاں جی، کسی کے ذہن میں کوئی بات خیال؟ ہاں جی. اچھا جزاج صاحب آپ بولو. کہتے میں ڈر رہا تھا مجھے کہیں. اچھا بولو آپ. ضروری نہیں کہ سوال آپ کے ساتھ وارد ہو. زندگی میں کئی جگہ سوال آپ کو ملا ہے، کبھی آپ جواب نہیں دے سکے ہوں گے تو سوال تو قائم رہتا ہے نا، چاہے کسی کا ہو. اس لیے کوئی ایسا موقع ہو. اچھا عادت اور استقامت میں نے یہ کہا، میں نے وہیں بتا دیا تھا لیکن اتنا مدھم بتایا تھا کہ یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ عادت عبادت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب صاحب کہ عادت کے ذریعے بھی عبادت ہے، عبادت کی عادت بھی ہے اور عبادت میں استقامت بھی ہے. واقعی مصلات عبادت میں استقامت بھی ہے. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کون سا پوائنٹ ہے، نقطہ ہے جہاں عادت اور استقامت میں فرق واضح ہو سکے. ہم یہ سمجھیں کہ عادت کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ استقامت کی پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت جو ہے نہ عادت کی ہے نہ استقامت کی ہے، عبادت اللہ کی ہے. پہلی بات. بلکہ درویش یہ کہتے ہیں کہ عبادت شریعت کی بھی نہیں ہے، عبادت اللہ کی ہے. اللہ کی عبادت کا طریقہ شریعت ہے. آپ شریعت کی عبادت نہیں ہے، عبادت تو اللہ کریم کی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو یوں واضح فرمایا کہ اگر تم اللہ کی عبادت اپنی زندگی میں کرنا چاہو تو آپ کے لیے یہ راستہ یوں ہے. آپ راستے کی عبادت نہیں کر رہے، عبادت اللہ کی. طریقہ کس نے بتایا؟ شریعت نے. اب شریعت آپ کی وکیل ہے، شریعت آپ کی معاون ہے، شریعت آپ کی مسجود نہیں ہے، مسجود اللہ ہے. اب وہ لوگ جو دیکھتے ہیں کہ عبادت کرنے والا عبادت کر رہا ہے، محبت کے ساتھ کر رہا ہے، اوپر شریعت کے کسی اور حوالے کو کوٹ کر کے اس کو اس عبادت کے ذائقے سے معلوم کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ عبادت شریعت کی نہیں ہے. جب تک اللہ نہ کہے کہ اس کی عبادت قبول میں نے نہیں کی، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ عبادت قبول نہیں ہوئی؟ وہاں موجود تھا سرکار کے زمانے میں کہ جس نے آواز بلند کی حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے. تو یہاں کا ایسا بندہ کون نہیں ہے جس کے سامنے آپ اونچا بولو تو آپ کے اعمال ضائع ہوں. تو لہذا وہ شخص جو عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت کی منظوری یا نامنظوری یہ اللہ فیصلہ کرے گا، اور کوئی اہل شریعت یا اہل ظاہر یا اہل باطن اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی فیصلہ کہتا ہے تو اس سے یہ پوچھو کہ تیری عبادت منظور ہے، تو مجھے ثابت کر. تو پیغمبر تو نہیں ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے مان لیں. تو ہم جیسا ہی ہے، اس لیے ثابت کر کے تیری عبادت منظور ہو گئی، میری عبادت راستے میں دم توڑ گئی. نہیں بات سمجھ آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت ہم نے اللہ کی کرنی ہے
اور کسی شے کی نہیں کرنی، طریقے کی نہیں کرنی، اور شریعت کی بھی نہیں کرنی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت نہیں کرنی، وہاں محبت کرنی ہے، عبادت نہیں کرنی، عبادت اللہ کی، عبادت اللہ کی اور صرف اللہ کی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور فرمانا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ طریقہ ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھو شریعت فائنل ہے نا. اب مولوی کا کہے گا شریعت فائنل ہے، اور فتویٰ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور حضور پاک آواز دے دیں تو کیا حالت ہے نماز کی؟ توڑ دو، لو فتویٰ تیرا توڑ دو. اور جس کو اس کے نبی کچھ اور راستے پہ لے کے جا رہا ہو وہ نماز توڑ دیتا ہے. اگر بدنیت ہوگا تو بری بات. شروع میں کچھ لوگ خوش نیت تھے اس لیے چلتے رہے اصلاح پر، اور بعد میں پھر لوگوں نے فرار کا راستہ اختیار کر لیا، نام اس کے نبی رکھا. یہ بات نہیں. اب بات سمجھ آئے گی؟ سمجھ رہے؟ اللہ بلائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو نماز جو ہے یہ آپ کے لیے فرض نہیں رہتی اس وقت جب آپ بلائیں تو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار آپ نہیں کر سکتے. اور آپ نفل یا آپ سنت پڑھ رہے ہوں تو والدہ محترمہ آپ کو بلائے تو پھر وہ نفل بعد میں پڑھ لیے جاتے ہیں. اب بات سمجھ، یہی ہے نا مسئلہ، یہی ہے. اچھا اب پھر بات بھول گئے کہ کیا بات تھی کہ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی، شریعت کی نہیں ہے. آپ بچپن سے عبادت کرتے 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 آپ ایک عادی ہو چکے ہیں، اور آپ کے اندر وہ عبادت کا جو عمل ہے یہ جاری اور ساری ہو گیا. مثال کے طور پر جس طرح آپ ہر شام گھر آتے ہیں، کبھی ہم نے بلایا نہیں آپ کہ گھر چلو، اور شام ہوگی، شام کو کہتا میں جا رہا ہوں تو پتا ہے وہ کہاں جا رہا ہے جا سکتا، اور ذرا لیٹ جائے گا تو پھر کل ذرا مشکل ہو جائے گی اس کے لیے. تو لہذا شام کو ہر انسان اپنے گھر جائے گا اللہ یہ کہ اس کے اعمال کچھ اور. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ عادت ہے. ہر آدمی جو ہے اور وہ ایک خاص انداز کی زندگی گزارے گا. ہر آدمی جو ہے اچھی چیز کو پسند کرے گا. اچھی چیزوں میں اچھا کلام بھی ہے، اور اچھی چیزوں میں اچھا انداز بھی ہو سکتا ہے، اچھا چہرہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی طرف سے اچھی اچھی باتیں پسند کرنے کے لیے کچھ لوگ ہیں، اور کچھ لوگ اچھی باتیں پسند نہیں کرتے. کہ آپ لوگوں میں سے ہیں کہ جو لوگ دنیا کو طلبگار ہیں اور جو لوگ آخرت کے طلبگار ہیں. وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. دنیا کے طلبگار شر کے علاقہ وہ بنا رہے ہیں. ایک آدمی مکان بنا رہا تھا، حال ہی کی بات ہے. اس نے مستری سے کہا کہ بھائی مستری صاحب آپ اس طرح کرو، دیوار پکی بنانا، ذرا سیمنٹ پکا لگانا. انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ پرواہ نہ کرو، آپ کے بعد بھی مکان ٹھہرے گا. انہوں نے کہا میرے بعد ٹھہرے گا، بند کر رہے تو میں اور ہی کام کر رہا ہوں جو میرے بعد ہی رہ جانا ہے. تو میں کیا کر رہا ہوں؟ کسی کے لیے کچھ اور کر رہا ہوں. اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بہرحال عبادت کی بات ہو رہی ہے. عبادت اگر آپ کے پاس رائج ہو جائے، اب آپ کے لیے وہ نقطہ کہ کہاں پہچان ہو اور کہاں نہ پہچان ہو استقامت کے ساتھ. اگر عبادت لاشعوری طور پہ ہو رہی ہے تو یہ عادت ہے، اور اگر عبادت میں شعور عبادت موجود ہے تو یہ استقامت ہے. کیونکہ جب تک وہ شعور عبادت نہ ہو کہ میں چل اور کیا حال ہے. میرا مقصد ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجد میں دنیا سوچیں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں مسجد سوچیں گے. مسجد میں دنیا سوچنے والا عادت کی نماز پڑھ رہا ہے، دنیا میں مسجد سوچنے والا استقامت کی نماز پہ قائم ہے، اور وہ بات موجود ہے اس کے اندر. اس لیے استقامت اور چیز ہے. استقامت والا چھوڑ کے ہر شے کو آگاہ ہے کہ کیا کر رہا ہے. اپنے عمل سے آگاہ ہونا یہ استقامت ہے، اور اپنے عمل سے خود ہی آگاہ نہ ہونا تو یہ عبادت تو ہے. لیکن یہ بھولا بادشاہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ کی جو نماز والی عبادت کر رہا ہے اور کتنی اور باتیں جو ہے وہ آج توڑ چکا ہے، کیونکہ آگاہ نہیں ہے، لا علم ہے بلکہ بے علم ہے. اب آتے ہیں مثلا اللہ کریم کے حکم کو ماننا عبادت ہے، یہی ہے نا. اللہ کے حکم کو ماننا تو عبادت ہی ہوئی نا. اللہ کریم اگر یہ فرما دیں کہ اے ایمان والو درود بھیجتے جاؤ، فرض لگ گیا. اللہ کہے تو فرض، اور کیا ہوتا ہے؟ فرض کسی کہتے ہو؟ اللہ نے جو چاہا وہ فرض ہے. اللہ کہے کہ میں تو درود بھیج رہا ہوں، تم درود بھیجو. ایک آدمی درود بھیجتا جا رہا ہے، اس میں محو ہے. اب یہ عبادت میں ہے کہ عبادت سے باہر ہے؟ اللہ کے حکم میں ہے. اس لیے یہ اللہ کے کاموں کو بڑے حساب سے آپ دیکھا کرو.
تو استقامت جو ہے یہ باشعور عبادت کا نام ہے، اور عادت جو ہے یہ روا روی میں عبادت ہو رہی ہے، چل رہے ہیں پھر رہے ہیں۔ وہ میں نے اصل پڑھی تھی کہ میرے خیال سے پڑھ لی تھی، چل ٹھیک ہے، آج میرے خیال سے زور رہ گئی ہے کہ رہ گئی ہوگی، کیونکہ وہ عادت جو ہے نا وہ لگاتار چلتا جا رہا ہے، صبح اٹھتا ہے آٹومیٹک جس طرح باقی کام کرتا ہے نا، ناشتے واشتے اسی طرح وہ نماز پڑھاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی نماز کو اپنے شعور سے عبادت باطنی بناؤ، اپنے احساس سے اپنی نماز کو، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یعنی کہ یہی ایک چیز ہے، ایک حدیث شریف ہے، اس پہ غور کرو کہ اگر نماز کی اہمیت سمجھ آ جائے تو دنیا میں کافر کوئی نہ رہے، اگر نماز کی اہمیت سمجھ آ جائے تو۔ اس لیے یہ ایک ایسا راز ہے۔ تو آپ کے لیے استقامت اور عادت کی بات یہ ہے کہ وہ وجود جھک رہا ہے، دل جھکا نہیں ہے، یہ عادت ہے۔ اور اگر وجود کے ساتھ دل و دماغ اور روح اور باطن سب جھک گیا تو بھائی بات ہوگی تیرے نقشے پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، یہ شعور ہے، اور ورنہ دوسرے کا شعور نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بھی یا وہ بھی وہ، عشق نہ ہو اگر تیرا میری نماز کا امام، میرا سجود میرا قیام۔ آگے شعر پورا آپ کرو، کیا ہے مجھے یاد نہیں، کیا ہے؟ حرام، لو اقبال کہتے سجدہ بھی حرام ہے، قیام بھی حرام ہے، اگر تو یہ ہماری نماز کا امام نہیں ہے۔ اب تو گویا کہ نماز ہے، عشق نہ ہو اگر تیرا میری نماز کا امام، نماز ہے، امام اور ہے، امام بدل گیا تو نماز حرام ہو گئی۔ تو اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کسی بات کو فوقیت دیں تو نماز کے باوجود حرام ہے۔ اب آپ سمجھ رہے؟ اس لیے یہ بڑے غور کی بات ہے۔ تو آپ کا احساس قائم ہو تو وہ عبادت استقامت کی ہے، ورنہ عبادت عادت کی ہے۔ آپ اس کو ذرا استعمال کرو نا۔ ایک آدمی پر شکل چمک جو آئی نا، چلو میں نے ڈھونڈ لیا، کہتا آپ نے کیا ڈھونڈ لیا؟ کہتا اسلام ہمارے زوال کا اسباب ہے۔ آدھی بات ہے، یعنی کہ اور کم میں خرابی کو نہیں ہے، ہمیں اسلام ہی سمجھ نہیں آیا۔ آپ بات سمجھ نا؟ دراصل بات یہ ہے کہ اسلام جو دین ہے یہ سچے آدمی کے لیے عبادت کرا ہے، اور ذہین آدمی کے لیے۔ بے وقوف اگر اسلام کے دم سے سمجھتا کہ میں دنا ہو جاؤں گا تو یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ اس لیے آدمی بنیادی طور پر صحت مند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دین کے افتتاح سے پہلے اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 40 سال کے فوری بعد آپ نے دعویٰ فرمایا پیغمبر اور نبی، اور آپ تو اپنی نبوت سے بہت پہلے آشنا تھے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ آدم مٹی اور پانی کے معاملات میں تھے تو ہم نبی تھے، بلکہ سب سے پہلے ہمارے نور مخلوق میں آیا، تخلیق کیا گیا۔ یہ آپ کو علم تھا۔ اس علم کو اتنی سی بات کہ میں سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، اللہ کریم نے مجھے اور میرے نور کو تخلیق فرمایا، اتنی بات کہنے کے لیے آپ 40 سال تک سچ ہی بولتے رہے۔ اور یہ بات جو ہے تب جا کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ فرما رہے ہیں تو اللہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور کہتا تو میں ثابت کرتا۔ آپ بات سمجھ گئے؟ تو گویا کہ ہم لوگ صداقت اور وجود کی موجودگی کے بغیر اللہ اللہ کرتے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ سچ بولنا ہمیں مشکل ہے، نماز پڑھنا آسان لگتا ہے۔ تو سچ بول، ظاہر باطن کا فرق مٹا، اور زندگی میں کہیں پر تو راضی ہونا سیکھ۔ تو راضی نہیں ہو رہا، مرنے والا ہے، مرنے کے قریب ہو گیا، ابھی تیری تیوری چڑھی ہوئی ہے، کیوں میرا وقت آخر آ گیا حافظ صاحب، کہ نہیں آخر آ گیا تو پھر کوئی نہ کوئی تمہارا کام ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ وہ ایک آدمی تھا ٹھیکیدار مرنے والا بیچارہ، یہ پیمائش نہیں کرتے ٹھیکیداری میں، وہ جب مرنے لگا تو اس کو کلمہ پڑھ، کہتا 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ 70 فٹ 12 فٹ، وہ پیمائش کر رہا ہے، سیمنٹ کی ہی پلستر ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں؟ تو یہ عین ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی پتہ نہیں کیا فٹ بولے۔ اس لیے پہلے یہ یقین کر کہ جب وہ بھائی صاحب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت تیری حالت کیا ہوگی، اس وقت تو کلمہ بولنے کے قریب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے زندگی کو سمجھا جائے۔ زندگی جو ہے، اچھے انسان کو اسلام اچھا مسلمان بناتا ہے،
برے مسلمان کو اسلام کبھی اچھا مسلمان نہیں بنائے گا، جو برا انسان ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اب بولو سوال کیا ہوا، کیا تھا سوال؟ یہ تھا کہ اگر ہم عبادت کرتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے تو وہ تو پھر تجارت کے معنی میں آ گئی. اب یہ آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام محمد اقبال. محمد اقبال صاحب، سوال ہے اگر ہم عبادت کر رہے ہیں کسی جزا کی تمنا میں یا سزا سے بچنے کے لیے تو یہ عبادت جو ہے پھر یہ اللہ کی عبادت نہ ہوئی، یہ ضرورت کی عبادت ہوگی. تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، وہ بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. یعنی کہ یہ تو آپ کو بار بار کہا گیا جزا کی تمنا جو ہے نا یہ چھوڑ دیتے ہیں پھر درویش کہ جزا کیا ہے. ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہم حاضر ہو گئے، جزا سزا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اب یعنی کہ دو عالم سے رکھتی ہے بے گانا دل کو، بلکہ آپ کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ آپ ایک اور شعر بھی سن لو، جو ماں سوائے، یہ شعر یاد ہی رکھ لینا تازہ دم میں، جو ماں سوائے عبادت سے بے نیاز کرے، جو ماں سوائے عبادت سے عبادت کا حکم مفہوم نہیں ہے سوائے عبادت کے، ماں سوائے عبادت سے بے نیاز ہونا، جو ماں سوائے عبادت سے بے نیاز کرے اور وہ بندگی وہ سجودوں کے ہم پیدا کر. یعنی کہ ایسا سجدہ کر کہ اب مانگنا کیا ہے، تم نے کہتا مانگنا نہیں میرا کام ہو چکا. اب ایک آدمی بڑی حرکت میں دعا کرنے کے قریب تھا، دعا کرنے والا تھا، آواز آئی جلدی بول کیا چاہیے، میں نے کہا میرا کام ہو گیا. آپ کو بولتے ہوئے سننا تھا، اور ہم نے کیا مانگنا ہے، کیا دینا ہے اور کیا نہ دینا ہے. تم پیغمبروں کو بلا لیتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فرعون کو ڈسپیچ کر دو، انہوں نے کہا پھر اس کے بعد تو خود بھی آ جا. جانا آنا تو رہے گا، تو پیغمبروں کو بلا لینا آپ نے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ بول پڑے ہیں ہماری یہی بڑی خوش نصیبی ہے. اب میں آگے سوال کا جواب نہیں تھا کہ مجھے کیا چاہیے، جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا. کیا آپ نے ایک آواز دی کیا چاہیے، یعنی کہ اتنی سی بات تھی جو ہماری پوری ہوگی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے عبادت میں جزا سزا اللہ کریم کے کبھی آپ احسان مانو نا، پتہ نہیں آپ تو بالکل ہی احسان مانو. تو آپ نے کیا ماننا ہے، یہ کیا مانگنا ہے نماز میں، جتنا اللہ نے آپ کو نماز میں بتا دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور کیا مانگو گے؟ مانگنا اور کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں کا تیرے مہربانی ہے، حضرت صاحب، پیر صاحب اور مولوی صاحب، تم سب، ہم سب، یہ سارے لوگ ان پر انعام ہوا، یہ سارے نماز سے ملے گے. اور غیر المغضوب جو گمراہ ہیں جن پر غضب ہے وہ نہیں، وہ سارے بی سی ٹانڈی خیری غائب، وہ ٹانڈی خیری غائب، مشرق و مغرب غائب، اور وہ غائب کون غائب؟ امریکہ غائب، روس غائب، اور چین صاحب تمام خوبیوں اور صفات سمیت غائب. نیابہ سے، کیونکہ اسلام محبت حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو سیدھا راستہ جانتا ہے غیر مسلم ہے، ساری توحید جانتا ہے، رسالت کو نہیں مانتا وہ پورا ہی کافر ہے. اور جو اخلاق رکھتا ہے مسلمانوں والا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ پورے اخلاق کے باوجود پورا ہی کافر ہے. ابھی آپ سوچ رہے ہیں اس بات کو، اللہ نے پھر آپ کو راستہ دکھا دیا، ان لوگوں کا بچا دیا ان لوگوں سے، پھر آپ کیا دعا مانگی، آپ ہمیں عبادت صالحین میں رکھو، اور آپ ہمارے ماں باپ پر رحم کرو، ہماری اولاد کے لیے رحم کرو، اور ہمیں اس راستے پر چلاؤ جس راستے پر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، ان پر درود بھیجو، اور مقیم الصلاۃ کرو، ضروریتی ہے اور قیامت تک ہے. لوگ منگنا تو کیے، وہ اللہ نے اتنی چیزیں آپ کو بتائی ہے کہ وہ خود بہت دینے لگے تو کوئی ایک چیز دے گا. اور کیا مانگنا ہے؟ نمک مرچ، نمک مرچ نہیں مانگتے، وہ خود بخود کماتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا، کچھ اپنا کام بھی استعمال کرو، اپنی عقل بھی استعمال کرو. عقل استعمال کا موقع ہے پھر کہانی. ایک وہ کہانی سننے کو شوقین جہاں بندہ بیٹھا ہے، اچھا میں کرتا ہوں اس سے بات بعد میں. ایک آدمی ایک دفعہ ہندو تھا، اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ بھلے مانس بات یہ ہے، میں اللہ کا فقیر ہونا چاہتا ہوں اور میں تیاگ رہا ہوں دنیا کو، اس لیے آپ کو ہمارا سلام اور ہم چاہ رہے ہیں، اور یوگی کی زندگی میں اور سنیاسی کی زندگی میں، اس لیے آپ کی ہماری الوداع. بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب اللہ کا کام ہے، ایشور کا کام ہے، تو ایشور کو ہمارا بھی پرنام ہے، ہم اس راستے میں کیوں آ رہے ہیں، آپ جاؤ. وہ چل پڑا.
بھکشو بن گیا. بھکشو آپ جانتے ہو نا, اسائل بن گیا, بھیک مانگنے والا. اور ایک ہندوؤں کا فقیروں کا طبقہ ہے جو بھیک مانگ کے گزارا کرتے رہتے ہیں, تاکہ نہ دوستی ہے نہ کوئی شے ہے, نہ کوئی حاصل ہے نہ کوئی محرومی ہے, نہ کوئی بنایا تھا نہ کسی کے بگڑنے کا ڈر ہے. اس لیے آسان ہے ہمارا کیا, ہم یہاں سے وہاں چلے گئے, وہ چل پھر کے گزارا کرتے ہیں. وہ بھکشو صاحب ایک دن چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں گاؤں میں پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا. بھکشو بدل چکا تھا. دروازہ کھٹکھٹایا, آٹا اندر سے ایک مائی صاحبہ نکلی. اس نے پہچان لیا کہ ہے تو ہمارا پرانا بندہ. رعایت کا بات سنو بھکشو صاحب, آپ یہ کرو کہ مدت کے بعد ایک آج موقع آیا, اگر آپ کہو تو آج کھانا میں آپ کو پکا کے دے دوں, اور تو کچھ نہیں ہم روکتے آپ کا راستہ, آج یہ کھانا میرے ہاتھ سے کھا کے چلے جائے. کیا حرج ہے, آخر کبھی ہم بھی تم بھی تھے, آج نہ انہیں کہ تو ایسے ہی تھی. اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہم کسی کے گھر سے نہیں کھاتے. یہ آٹا میرے پاس مانگا ہوا, یہ نمک, یہ مرچ, ہلدی بھی ساتھ, کچھ آلو مانگے. بیوی نے پکڑ لیا نا گردن سے, کہتی الو کے پٹھے, تو صرف بیوی ہی دنیا ہے, باقی ساری دنیا بوجھے میں ڈالی ہوئی ہے. تو نے چھوڑا کس کو, تو نے صرف مجھے ہی چھوڑا ہے, باقی آلو دال چاول سب رکھے ہوئے ہیں, اور تو بیمار آدمی, تو فقیر نہیں ہو سکتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں, اس لیے کہ تو نے مجھے چھوڑا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی اور واقعہ, پھر کہانی نمبر 2. ایک درویش دوسرے درویش کے پاس گئے, تشریف لے گا سننے کے لیے, کہ جناب سنا ہے آپ درویش ہو. اس کے پیچھے نماز پڑھی, مغرب کا وقت تھا. نماز پڑھنے کے بعد جو میزبان درویش ہے اس نے مہمان سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہو. اس نے کہا وہاں سے. 20 کوس کا فاصلہ بڑا فاصلہ ہوتا ہے پیدل چلنے والوں کے لیے. اس نے کہا اچھا آپ یہ بتاؤ آپ کا نام نامی اسوی گرامی. انہوں نے اپنا نام فرمایا, میرا نام یہ ہے. اس نے کہا یہ آخری سوال یہ ہے, آپ یہ فرماؤ کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے. انہوں نے فرمایا بات یہ ہے, میں ذریعہ معاش تو آپ کو بتاتا ہوں, پہلے مجھے وہ نماز پڑھ لینے دو جو میں تیرے پیچھے پڑھ کے ضائع کر چکا ہوں. فقیر ہو کے مجھ سے ذریعہ معاش پوچھ رہا ہے, تو فقیر ہو ہی نہیں سکتا جو ذریعہ معاش پوچھا ہوا ہے. جب تو اللہ کا مطلب ہو گیا تو ذریعہ معاش بھی اللہ ہے اور معاش یاد بھی اللہ ہے. آپ بات سمجھ, اول اللہ تو آخر اللہ تو ظاہر اللہ تو باطن اللہ. آپ بات سمجھ رہے ہیں, وہ اور داستان ہے. اس لیے عبادت کے اندر کبھی آپ حاصل اپنا یوں ڈیفائن نہیں کرنا کہ یا اللہ دے, اور بن مانگے موتی ملے اور مانگے ملے نہ بھیک. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے کہنے کے بغیر آپ کو پیدا کیا, زندگی عنایت عطا. حسن صاحب کیا ہے زندگی عنایت عطا, بچے عنایت عطا ہے گا آپ کے پاس. پھر آپ کو آنکھ دی, یہ روشن آنکھ, دیکھنے والی آنکھ, آپ کے دیکھنے کے لیے ایک دنیا بنائی اور رونق والی دنیا بنائی. پھر آپ کو عقل دیا سوچنے والا, سوچنے کے لیے خیالات دیے, دل دیا محبت والا, محبوب پیدا فرمایا, مبعوث فرمایا. اب آپ اللہ سے مانگتے کیا ہو, جبکہ بن مانگے ہی ہر چیز مل رہی ہے. جو اللہ آپ کو بن مانگے سب کچھ دے رہا ہے, آپ خواہ خواہشات کے حصار میں جکڑے گئے ہو. خواہشات کے حصار میں خود نکلو تاکہ عبادت آپ کی محفوظ رہے سوال و جواب سے کہ یا اللہ دو, یہ دو, وہ دو. پھر ایک کہانی نمبر 2 آ گئی. اس کے آگے پہلے سنائی ہے بات میں نے آپ کو, اور دوبارہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ مضامین آپ کے ایک خیال میں شامل ہو جائیں. ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا, بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ یا اللہ بس کر رہا تھا. وہ اتفاق سے ایک فرشتہ صاحب وہاں سے گزر ہوا. فرشتے چلتے رہتے ہیں نا. فرشتے نے دیکھا کہ اللہ کی طرف عبادت کر رہا ہے. کہ بھائی کیا بات ہے, میں کہا آپ ہو کون. میں فرشتہ کام ہی بن گیا. سوال ہے, 1-2 باتیں اور اللہ سے مانگنی ہے کریم سے. تو ہم بڑے عاجز لوگ ہیں, تو یہ 2-4 عارضیں پوری کرا دو. گنوانے لگا. فرشتے نے کہا مجھے پتہ چل گیا آپ کیا کہہ رہے ہو. میں نے کہا ابھی میں نے بات پوری کی نہیں ہے, تو کیسے پتہ چل گیا. فرشتہ کہنے لگا کہ میرا نام جبریل ہے, کچھ میں آگاہ ہوں, میں جا کے اللہ کریم سے بتا دوں گا کہ تیرا وہ عابد بندہ عبادت گزار کہہ رہا تھا کہ اپنے علاوہ اللہ میاں اپنے علاوہ مجھے باقی سب کچھ ہی دے دے. تیرے سوال میں اللہ نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے.
کہ اللہ تو ہے میری کائنات میں، کیونکہ جو اللہ کو مانگتا ہے وہ کچھ مانگ نہیں سکتا. تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں. اور اگر سوال کی ضرورت ہے تو کم از کم وہاں تو لے جا، اور تو وہاں جہاں نورانی مقام ہے، نورانی خواہشات ہیں اور رضا والوں کی دنیا ہے اور احسان والوں کی دنیا ہے، وہاں لے کے چلا. کہتے یہ لمیاں تو کیا مانگ رہا ہے؟ کہ میں کہتا ہوں مطلب اس طرح 10,000 روپے کا سوال ہے، 10,500 ہو گیا، باقی کچھ 250 روپے اور دے دیں. آپ بات سمجھ رہے؟ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ سوال کر گیا. اور اس مقام پر اور جس مقام پر رضا کی بات تھی، نور کی بات تھی. آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے ایک آدمی کی اور کہانی، آپ کہانی سننے کی شوقین بند کرو، آئندہ کہانی بند. ایک آدمی اپنے شیخ کے پاس گیا، کہنے لگا یا شیخ کوئی اسم اعظم عطا فرماؤ. انہوں نے کہا اسم اعظم تو کیا کرے گا، کوئی اور چیز لے لے. انہوں نے کہا چل قصیدہ غوثیہ پڑھنے کی اجازت دے دے. اور میں نے اچھا دیں گے. سوچ، وہ ایک دن بیٹھا رہا، 2 دن بیٹھا رہا، 3 دن بیٹھا رہا کہ حضور اجازت دے دو قصیدہ غوثیہ پڑھنے کی. او پیر صاحب نے کیا کام کیا، وہ اپنے ہوتا ہے نا نیچے گڈھا اٹھایا تو اس میں کوئی پیسے اس دن آ گئے تھے نظرانے کے، انہوں نے اٹھ کے اس کو دے دیا. کہتے جی اصل میں یہ تو میرا مقصد نہیں تھا، میرا مقصد تو یہ تھا کہ آپ قصیدہ غوثیہ کا دے دو، تو چلو آپ کہتے ہو تو پھر یہی صحیح. تو قصیدہ غوثیہ برائے پیسے یا برائے فنائے ادو آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کون سے قادری ہو؟ آپ ایسے میرا اگر آپ ذکر اللہ کا کر رہے ہو اور تقاضا دنیا کا کر رہے ہو تو پھر آپ کون سے اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ اس لیے عبادت کو کم از کم اپنے لالچ سے آزاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کام کر رہا ہے. ایک عبادت آپ کو مل گئی، مسجد میں نماز کا موقع مل گیا، آپ اللہ کا شکر ادا کرو، یا رب العالمین تیرا احسان ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا. آپ ایسے کہتے یہ ہے کہ وہ نماز منظور ہو جاتی ہے جس سے اگلی نماز مل جائے پڑھنے کو. اچھا جب نماز منظور نہ ہو تو اگلی نماز نہیں ملتی. بس آسان نسخہ ہے. اگر آپ کو مل گئی ہے اثر تو سمجھو کہ آپ کی زور قبول ہوگی. اللہ اللہ کے خیر صلی اللہ. اس لیے دنیا کے تمنا اور دنیا کا سوال ذرا آپ گریز ہی کرو اللہ سے. عبادت کے جلوے میں آپ کہتا ہوں بنیادی، میں کہہ رہا تھا کہ بنیادی بات سمجھو. اللہ کریم نے جنت اور دوزخ کا ایک مقام بتایا. یہ یاد رہے کہ جنت دوزخ کا مقام دنیا میں بتایا ہے، ورنہ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد خود بخود پتہ چل جائیں گی. یہ زندگی میں زندگی کے بعد کا مقام بتانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ دکھانا نہیں آپ نے. آپ بات سمجھے نا؟ جنت دوزخ کس نے بتایا؟ اللہ کریم نے. کس کو بتایا؟ زندہ انسان کو. اور جنت دوزخ کون سا مقام ہے؟ موت کے بعد. اگر موت کے بعد ہے تو مرنے کے بعد ہم دیکھ لیں گے، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بولو. بتانے کی ضرورت یہی ہے کہ زندہ انسان کو بتانا ہے کہ یہ طرز زندگی اختیار کر. گویا کہ طرز زندگی بدلنے کے لیے یہ مقامات ہیں. آپ ایسے میں نا، کیونکہ مرنے کے بعد عمل کی کوئی صورت نہیں رہ جائے گی. آپ ایسے میں یہی ایک مقام ہے، اس کے بعد وہ مقام نہیں رہے گا. تو اللہ کریم نے جو مقام بنایا کہ یہ زندگی میں ہی یہ جنت کا راستہ ہے، زندگی میں ہی یہ دوزخ کا راستہ ہے. آپ ایسے میں تاکہ انسان اپنے عمل کو درست کر لے. وہ بزرگ کا آپ کو یاد ہے انہوں نے زندگی میں بہشتی دروازہ لگا دی. سارے اہل فقہ، اہل حدیث، بزرگ، اہل شریعت سارے چلے گئے. حضرت صاحب یہ کیا بہشتی دروازہ تو ہے زندگی میں. پھر آپ نے آستہ کان میں کہا کہ زندگی میں نہ ملے تو آخرت میں کام ملے گا تمہیں. یہ تو زندگی میں صورت بنا کہ زندگی میں تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ صورت ہے. اب آپ دیکھو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے، آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ بڑی بات نہیں، آستہ سے بات. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یوم الحساب تو نہیں آیا؟ آیا نہیں آیا؟ حساب کے دن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کون جانے؟ اللہ جانے. لیکن آپ سے یہ پوچھا جائے تو کیا پیغمبر بخشے جائیں گے کہ نہیں؟ آپ کیا کہو گے؟ بخشے جائیں گے. حالانکہ حساب نہیں ہوا. پیغمبروں کے ساتھی بخشے جائیں گے، ان کے نقشے قدم پر محبت سے چلنے والے. حالانکہ بخشے جانے کا فیصلہ بعد میں ہونا ہے. تو کوئی اللہ تو نہیں ہے جو فیصلہ کرتا جا رہا ہے. یہ تیرے یقین ہے. دادا صاحب بخشے گئے کہ بخشے جانے والے ہیں؟ ابھی بخشے گئے. جو بخشے جائے گا وہ بخشا گیا. نہیں آپ بات سمجھے؟ آپ کیسے معلوم ہے کہ دادا صاحب بخشے گئے؟ دیکھا تو تمہیں نہیں ہے؟ اللہ سے پوچھا ہے نا.
کہتا ہے قرآن و قیاس کی دنیا میں اب بندہ بشر خاکی یہ بات کرنے پر اب وہ سلوک کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ بخشے گا، اگر وہ نہ بخشے گا تو بخشے گا کون؟ کون بخشا جائے گا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس فارمولے کے مطابق تم اپنے کان میں کہتے ہو کہ وہ بخشے گئے، وہ فارمولہ اپنے لیے استعمال کر. بخشے جا رہے ہو، اندیشہ ہے، استغفار پڑھ. بخشے جا رہے ہو، ہاں جی الحمدللہ، الحمدللہ کے ورد کر. یعنی کہ جب ان کا فیصلہ کیا ہے تو اپنا فیصلہ بھی کر. اسی طرح اندر باطن میں دل کے اندر وہ تو بڑا لاؤڈلی آپ نے کہا، سب نے کہا. اللہ کریم کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو حالانکہ بخشے جانا آگے ہے، دوزخ جنت بعد کا مقام ہے. ابو جہل کا مقام کیا ہوا؟ دوزخ آپ کہو گے. شیطان کا مقام فی نار جہنم، حالانکہ جانا ہے لیکن جائے گا وہ گیا ہوا ہے. ہر آدمی لعنت بھیج رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جہاں درود بھیجا جا رہا ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کے چاہنے والے سارے حال ہی ہیں. اب آج میں وہاں بخشش کی صورت ہو گئی. اب آج میں یہ بات اپنے پہ استعمال کر اور اپنی زندگی کا فیصلہ سنا کان میں، اپنے آپ کے کان میں کہ بخشا گیا ہے. اگر بخشا گیا تو مبارک لے، اگر جانے کی کوئی صورت ہے تو پھر ٹھیک کر لے. جس کا حصہ رکھا ہوا ہے حق اس کو واپس کر کے، مہربانی کر کے بتانا نہیں کسی کو، آپس کی بات ہے. میں جس کا حق رکھا ہوا ہے اس کو واپس کر رہا، جس کو نقصان پہنچایا اس کو نقصان دور کر لے. جو کہ گناہ کی صورت ہے اس کو توبہ کر لے اور توبہ کر کے جان بخشی کرا، اللہ اللہ کر کے علی علی کرتے ہوئے آپ چلے جاؤ اللہ کے پاس. اس میں دقت والی کون سی بات ہے؟ تو گویا کہ کبھی آپ اندیشہ نہ کرو، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو. اب بات سمجھ آئی، آپ کا پیر بخشا جائے گا یقیناً. تو مرید کو کیا تکلیف ہے؟ جب پیر بخشا جا رہا ہے تو مرید کیوں نہ بخشا جائے؟ نہ تو مرید صاحب باہر ہو گئے پیر سے. یہ تو بڑی عجیب پیری ہو گئی کہ پیر جائے گا تو اسی پیر کے ساتھ ہے، ہم اس کے ساتھ ہے. تو گویا کہ پیر کے ساتھ اگر عقیدت مستحکم ہے اور آپ پیر کو نہیں چھوڑتے تو جدھر مرضی چلا جائے ہم اس کے ساتھ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جنت جائے گا، ہم بھی ساتھ جائیں گے. آپ بات سمجھے؟ اس لیے جنت دوزخ ہے آگے کی بات، لیکن بات جہاں ہو رہی ہے جس طرح الستو بربکم ہے گزرے ہوئے زمانے کی بات. لیکن اللہ نے آپ بتایا الستو بربکم قالوا بلا، یہ کب کی بات ہے؟ او جب دنیا زندگی شروع ہوئی تھی اس وقت کی بات ہے، اور بہت پہلے ہے، ازل کی بات ہے. اور بتایا تھا اب اللہ نے، تو اب بتانے کا کیا فائدہ کہ روحوں نے سب نے کہا بلا کہ آپ ہمارے اللہ ہیں اور اس لیے سب روحیں مان کے آئی ہیں. یہ بات بتانے کی اب ہے کیا ضرورت؟ ضرورت یہ ہے کہ اب بھی الستو بربکم کی صدا آ رہی ہے اور اب بھی بلا کا ورد ہونا چاہیے. جب آپ کے اندر تشویش پیدا ہوتی ہے وہاں جائیں کہ نہ جائیں، نہ جائیں کہ جائیں ہم، تو پھر آواز آتی ہے الستو بربکم، پھر آپ قالوا بلا کہہ کے سیدھے راستے پہ ہو جاؤ تو سب سے نکل جاؤ. اب بات میں اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس راستے پر سیدھا راستہ اختیار کیا کہ جب آپ کو دعوت نگاہ ہوئی، ہم تو گناہ کہتے نہیں ہیں، دعوت نگاہ ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ قال معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اب یہ کیا ہے؟ الستو بربکم قالوا بلا، سیدھے راستے پہ چل پڑے. اللہ نے اس واقعہ کا ذکر فرما دیا، یہ ہے ہمارا واقعہ، بچایا آپ ہی اللہ نے. نہیں آپ بات سمجھے؟ تو قالوا بلا جو ہے آج کا مقام ہے. آج آپ کو ٹمپٹیشن، یہ ماڈرن مین بڑے سے سمجھیں گے، نوجوان طبقہ کالج چھالے سے بھاگے ہوئے نہیں، چلتے ہوئے، بھاگے نہیں چل رہے ہیں. اچھا دعا کرو چلتے رہے، مطلب یہ چلتے نہ رہے پاس ہو جائے گا، بچہ چلتے رہے. اچھا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس راستے پر چل رہے ہیں، کون سا راستہ؟ نیکی کا راستہ، اپنا موازنہ کرتے جائے بزرگوں کے ساتھ کہ کیا بنا الستو بربکم کیا ہے، کب ہے اللہ کا راستہ. تو اپنے آپ کو جب ٹیمپٹیشن آئے، ٹیمپٹیشن دعوت نگاہ یا دعوت گناہ یا دعوت بغض آ جائے، دعوت سستی آ جائے، کسل آ جائے، تو پھر آپ کا مقام ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرو. آپ بات سمجھ رہا تھا؟ یعنی کہ ابھی جب وقت ہے، بدقسمت ہے وہ آدمی جس کے پاس ابھی زندگی ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہو رہی ہے اور توبہ نہیں کرتا. جب پتا ہے کہ زندگی میں بخشش مشکل ہے تو پھر توبہ کر کے تو پھر اس کو نجات پا اپنے آپ سے. اس لیے توبہ کر کے اپنے ماضی سے اور رخصت لے لو. ماضی غائب، آپ بات سمجھ رہے نا؟ تو اس لیے ماضی میں جو کمی بیشی آپ نے حاصل کر لیا ہے اس کو کمی بیشی کو رخصت کرو، اللہ کے حوالے کرو. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے زندگی میں یہ شعور لینا ہے الستو بربکم بھی جہاں ہے اور جنت بھی جہاں ہے، دوزخ بھی جہاں ہے. ایمان والوں کا ہے نا جنت دوزخ، جو نہیں مانتے ان کا جنت دوزخ کیا ہے؟
اس لیے آپ کے ایمان کے ساتھ ہے. اور پھر اللہ کریم نے کسی مومن کو یہ نہیں کہا کہ تو جائے گا دوزخ میں. ان کے لیے بشارتیں ہیں, نہ ماننے والوں کے لیے خطرہ ہے. آپ مومن ہو ماننے میں, عمل میں ذرا کمزور ہو, اس لیے آپ کو اندیشہ ہے کہ شاید ہماری عاقبت ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے جو کم عمل والے لوگ ہیں. آپ دعا کرو, استغفار کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. اور کچھ نہیں ہوتا تو کم از کم جس شخص کو آپ نے زندگی اور باطن کی رہنمائی کے لیے تجویز کیا اور مقرر کیا, اس کے ساتھ وفا کرو, بخشش وفا کرو, ایک آدمی کے ساتھ وفا کرو تو آپ کے لیے سارا. آپ جب دیکھو درویشوں کے قصے سنو, ایک درویش پورا درویش, میں پیغمبروں کی بات نہیں کر رہا, پیغمبروں کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ ان کے زندگی بیان میں آئے تو تھوڑے تھوڑے واقعات ہیں. سب سے زیادہ واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, باقیوں کے کوئی ایک واقعہ, کوئی آدھا واقعہ, کوئی چھوٹا واقعہ, کوئی بڑا واقعہ, کہیں بد دعا ہے, کہیں دعا ہے, کہیں ابتلا ہے. بہرحال درویش, ایک آدمی درویش ہے, وہ کہتے ہیں, یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے, اس میں پھر یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی جو آب جو استعمال کرتا تھا اور وہ آدمی اپنے نشے کے عالم میں, شراب کی حالت میں چل رہا ہے, رات کا وقت ہے, اور اس نے دیکھا ہے کاغذ پڑا ہے, کاغذ پر دیکھا اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے. اس نے اپنی حالت شراب میں اس کاغذ کے پرزے کو اٹھایا, اس پر خوشبو لگائی اور اس کو سنبھال کے رکھ لیا اور اپنا نشہ شراب کے جاری رہا. چلتا گیا. صبح اٹھ کے جب جاگتا ہے تو اس بستی کا, اس علاقے کا اور اس جو حالت تھی باطنی, ان کے سب سے بڑے بزرگ جو خطب عالم تھے تشریف لائے. السلام علیکم, آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا نام اہل باطن میں اور فقیروں کی لسٹ میں لکھا گیا. میں خود حاضر ہوا ہوں. انہوں نے کہا میں تو گناہ گار ہوں, مجھے شرمندہ کر رہے ہو, میں شراب کا استعمال کرتا ہوں, مجھے آپ شرمندہ کر رہے ہو. انہوں نے کہا اب پھر میں شرمندہ کرنے کے لیے تو نہیں آتا, میں آیا ہوں تو پھر میں کسی بات سے آیا ہوں, میں بھیجا گیا ہوں. میں صرف یہ پوچھنے والا ہوں کہ جناب فقیر صاحب وہ کون سی نیکی ہے آپ میں جو آپ نے کی ہے, ہمیں تو پتہ چلا, بتاؤ. انہوں نے کہا یہ نیکی حسن اتفاق ہے کہ میں نے کاغذ کا پرزہ لیا اور اس کو رکھ دیا تو اللہ کریم نے اپنے فقیروں کو اس رات یہ اعلان کر دیا کہ جس نے میرے نام کو خوشبودار بنایا میں اس کے نام کو خوشبودار بنا دوں گا. اتنی بات سے فقیر ہو گیا. کوئی فقیر جو ہے ماں کی خدمت سے فقیر ہو گیا, کوئی جو ہے اپنے اجے میں انتقام اس کی بس میں تھا, اس نے اللہ کے حوالے چھوڑا, ہم جا معاف کر دیتے ہیں تو فقیر ہو گیا. مطلب یہ فقیر ہونے کے لیے, نجات پانے کے لیے فقیر کا نجات کا احساس. اور فقیر کیا ہے, نجات کا یقین ہوتا ہے, اس کو ہوتا نہیں ہے نجات, نجات کا یقین ہوتا ہے. اور علماء صاحبان جو ہے وہ نجات کا انتظار کرتے ہیں اور فقیر انتظار سے آزاد ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ نے مہربانی کر دی, بس مہربانی ہو گئی ہے. آپ بات یہ فرق ہوتا ہے. خیر تو جب آپ کو دیکھو گے کہ چھوٹا چھوٹا واقعہ زندگی بدل دیتا ہے تو اپنی زندگی کو, کسی کا کوئی ایک واقعہ, ماں کی خدمت ہے, کسی دوست کی ابتلا بھی اس کی مدد کر دینا, کسی کی زندگی کو آسان بنا دینا, کوئی اللہ کے ساتھ نیکی کر دینا, کوئی انسانوں کے ساتھ نیکی کر دینا, کسی کی کشتی کو پار لگا دینا, کسی یتیم بچے کے لیے کوئی درسگاہ کی صورت بتا دینا, کوئی ایک کام. نماز روزہ حج زکات تو ہے ہی صحیح, نماز کی فقیری جو ہے یہ تو ہر ایک کے لیے شرط ہے, لیکن فقیری ایک اور عمل ہے. بات سمجھ آئی نا. تو وہ عمل جو ہے اگر آپ باطن میں چلو تو اللہ کریم آپ کتنے کہ آپ سردی کا موسم ہے, ایک آدمی, حالانکہ آدمی پتہ نہیں بھائی یہ سچا فقیر ہے کہ جھوٹا ہے, غریب فقیر, وہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہے, پتہ نہیں جیب میں پیسے ہی ہو کے, لیکن سڑک کے کنارے بیٹھا ہے, تو نے دیکھا کہ وہ بیٹھا ہے, سردی کا موسم ہے, رضائی دینا تیرا واجب ہے. جھوٹا ہے, جا کے پھر بیچ دے گا رضائی, 1000 بار بیچ دے, تو اپنا آزاد ہے. آپ آتے ہوئے, اس لیے جب تجھے کوئی ایسا واقعہ ہو تو آپ فقیری کا مطلب یہ ہے قانون کے علاوہ. اب اسی زندگی میں جنت دوزخ کا ظاہر باطن کے سارے قصے ہیں, اور اسی زندگی میں آپ نے یقین کے ساتھ دیکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت کرتے جا رہے ہیں, درود بھیجتے جا رہے ہیں. کبھی الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, آپ سوال کر رہے ہیں نا, سلام بھیج رہے ہو, تو کبھی جواب تو آنا چاہیے, کہنا نہیں چاہیے, شرط نہیں ہے, انتظار تو کرو, شرط نہیں. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے جا رہے ہیں, شرط نہیں ہے, لیکن انتظار کے کان تو کھلے رکھو. آپ کبھی کیا ہو سکتا ہے, بس اتنی سی بات ہے زندگی میں, اور کوئی بات نہیں ہے. سجدہ کرو, اور کبھی سجدہ ایسا کرو کہ پھر سجدہ جو ہے ایک شعر کے ساتھ بات ختم کرتے ہوئے پھر شعر ہو گئے,
کہ داغ سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا، وہ سجدہ کر کے روئے زمین پر نشان رہے. بہتی سی بات ہے کہ وہ سجدہ کر کے روئے زمین پر نشان رہے. کیا کیسا سجدہ ہونا چاہیے؟ ایک سجدہ تو کر جا، روئے زمین پر نشان ہے. آپ کے حاضرین سامعین کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہو؟ سامعین حاضرین کے لیے باقی دعا ہے، اور دعا سے پہلے ایک بار دعا کرتے ہیں. دعا سے پہلے حافظ صاحب سے درخواست ہے کہ حافظ صاحب ایک رکوع بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف البرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين أغثنا يا رسول الثقلين صلى الله عليه وسلم أغثني يا حبيبي أغثني يا حبيبي أغثني يا حبيبي أغثني يا حبيبي صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن سيدنا عبد الله
نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. صدق اللہ العظیم. دعا کرو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا یا رب العالمین. آپ نے فضل فرمایا تمام سامعین حاضرین دی نیک تمنا پوری فرماؤ یا رب العالمین. آسانی عطا مہینے دی برکت نال زندگی ساری مبارک فرما. امید برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.